بھائیوں ہر اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے اور تعداد کے ہر اعتبار سے آخرت ہمارے لیے بڑی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں سب سے آخری آدمی، یعنی جنت یعنی آخرت کس طرح سے عظیم ہے دنیا کے مقابلے میں، اور یہ دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے، پتہ نہیں اس میں لذت بھی کیا رہتی ہے دنیا کی چیزوں میں جو ہے لذت کے لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو فراموش کرتے. ذرا سوچیں آخرت کس قدر اہم ہے، کس قدر بڑی ہے، اور کس قدر جو ہے عیش و عشرت کی جگہ ہے اگر ہماری کامیاب ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا، وہ ایک آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کر، مجھے تو جہنم سے باہر نکال دے. اللہ کہے گا اس کے علاوہ کچھ تو نہیں مانگے گا. نہیں اللہ کچھ نہیں مانگوں گا، تو جہنم سے نکال دے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا. کچھ رہے گا دیکھے گا جنت ہی، اللہ تعالیٰ تھوڑا جنت کے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ قریب کر دے گا، درخت کے قریب اس کو رکھ دے گا. وہاں سے دیکھ رہا ہے جنت، وہ باقاعدہ جنت کے کنارے جنت کے قریب پہنچ کے جنت کو دیکھ رہا ہے. اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ بس اب تو مجھے جنت میں ڈال دے. اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا کچھ نہیں بنی، اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے. اللہ اس کو جنت میں ڈال دے گا اور جنت میں ڈالنے کے بعد پوچھے گا بتلا تجھے کیا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آدمی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے اللہ جنت میں ڈالے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت کتنی دے گا اور یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے جس کے لیے ہم فریب ہے. کیوں آخرت ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں اسلام ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی. آخری آدمی یہ دنیا کی لذتوں اور دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیوں کو دیکھ کر ہم جو اللہ کے قوانین اور اللہ کے اصولوں کو فراموش کرتے. میرے بھائیوں ذرا سن لو، آخری آدمی جب جنت اللہ سے مانگے گا اور اللہ جنت میں ڈالے گا، سوال کرے گا اللہ اس کو جنت یہ دنیا اس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ اس آخری آدمی کو جو مجرم ہوگا جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں ڈالے گا، اس کو دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ جنت دے گا. 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا کے مقابلے میں دے گا. سوچو کس قدر عظیم جنت ہوگی. اور کیفیت کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موضع فی صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ اکبر. جنت کیسی یعنی تعداد آخری آدمی کو جو ملے گی جنت اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت، اور جو گنہگار آدمی ہوگا اس کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ دے گا. اور جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں ایک معمولی چیز کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ. کوڑا جو ہوتا ہے ہنٹر، پہلے لوگ شوقیہ طور پہ جو ہے لٹکا کے ایسی کوئی چیزوں میں رکھتے تھے شان کے طور پر، میرا ہنٹر ہے، میرا کوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو کوڑا رکھنے کی جگہ ہے نا، ہنٹر رکھنے کی جگہ، جنت میں موضع صوت فی الجنہ، جنت میں وہ ہنٹر رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اچھی سی وہ ایک معمولی سی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوگی. سوچو غور کرو، یعنی اتنی عظیم اتنی خوبصورت جنت کہ کوڑا رکھنے کی جگہ ہی جنت میں ایسی ہوگی کہ وہ جو ہے ساری کائنات کی خوبصورت چیزیں جو ہے ان سے زیادہ بہتر اور خوبصورت اللہ تعالیٰ جنت میں اس معمولی سی کوڑا رکھنے کی جگہ پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی دنیا کی کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ہے ہی نہیں میرے بھائیوں. یعنی اتنی عظیم ہے آخرت، اتنی عظیم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں دنیا میں جنت میں نعمتیں دے گا، یہ جنت کے سیب، انگور، پھل فروٹ وغیرہ صرف نام میں مشابہت رکھتے کہ ان کی نام میں مشابہت ہے، سیب انگور، لیکن لذت اور اس کا مزہ، اس کی کیفیت، تمہارے تصور، تمہاری سوچ اس سے جو ہے آئی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی لذت اور اس کی خوبصورتی کو جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنی زیادہ لذیذ اور خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمیں اس بات کو اپنے بچوں اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، ان کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ دیکھو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. ان کو دین سکھاؤ، ان کو رب کے بارے میں بتاؤ، ان کو دین اس طرح سے سکھاؤ کہ ان کے خون میں دین رچ بچ جائے میرے بھائی، رچ بچ جائے کہ آدمی سیکھ لے کہ اللہ کے لیے مجھے جینا ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے. اس کو جنت کا یقین اس انداز میں ہو
بچوں کے اور ہمارے ایمان والے ساتھ افراد کے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ بالکل یقینی طور پر جنت ہے. مجھے وہ قول یاد آتا ہے وہ فلسطینی بچی کا، اللہ بھوک سے نڈھال بچی کہتی اللہ مجھے موت دے دے تاکہ جنت میں جا کر کھانا کھا لوں. اس کا یقین دیکھو، اس کا یقین دیکھو کہ اس کو جنت کتنی یقینی طور پر اس کو معلوم ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جنت ملے گی. قسم خدا کی بچوں کی ایسی پرورش کرو گے تو مناظر سامنے آئیں گے. ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، ایک مرنے میں بچہ گھر کا ملبہ پڑا ہوا ہے، گھر کا ملبہ پڑا ہوا، اس پہ بیٹھا ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے تمہاری جانوں کو لے کر، تمہارے مال کو لے کر، تمہارے گھر کو لے کر، تمہاری زندگیوں کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے. اور سن لو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت. بچہ اللہ اکبر اس گھر میں مربے میں بیٹھے قرآن اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی باغ میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے. یہ یقین ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں ہمیں بھرنا ہوگا میرے بھائی. ان کو سمجھانا ہوگا کہ جنت کتنی زیادہ یقینی ہے، آخرت اتنی زیادہ یقینی ہے. دنیا میں ہمیں تو زندگی گزارنا ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی آخرت اور اللہ کی جنت و جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اچھے اعمال کرتے ہوئے، اچھی زندگی گزارتے ہوئے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے آداب کے ساتھ، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. اس طرح سے جو ہے اپنے بچوں کو ہمیں دین سکھانا ہوگا، ورنہ آنے والا مستقبل انتہائی زیادہ تابناک ہے میرے بھائیوں. آنے والا وقت